بچوں، آج میں آپ لوگوں کو درخشاں دوم میں سے ایک چیپٹر آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، آشیانہ۔ یہ ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی کے لکھنے والے نگار عظیم صاحب ہیں۔ بہت اچھی کہانی ہے، اور یہ جو لکھنے والے بھی ہیں یہ بھی بہترین افسانہ نگار میں سے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے بہت اچھا لگے گا آپ لوگ کو پڑھنے میں، کیونکہ یہ کہانی بہت اچھی کہانی ہے، ہمیں بہت دلچسپ لگا۔ تو چلیے اس کہانی کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا کہا گیا ہے۔ دیا ہے اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عارفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا یہاں، دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پوتے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ عطا کے معنی آتے ہیں دینا، انہیں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا۔ تقریباً کے معنی آتے ہیں لگ بھگ کے۔ اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکے مین اور بسلیٹ کے قصے سناتے، لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ عہدہ کے معنی آتے ہیں پوسٹ۔ عہدہ یہ واحد ہے عہدے کا۔ فائز کے معنی فائز کے مطلب ہوتا ہے کہ اچھے پوسٹ پر گامزن تھے۔ اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اعلیٰ تعلیم میں۔ عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ سبکدوش یہاں آیا ہے۔ سبکدوش کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، یعنی بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے جب بیٹی رقیہ کی شادی ہو گئی اور سراج کی بنگلور ملازمت لگ گئی تو اکیلے پن نے مجھے کیا کر لیا، گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ اپنی وہ زندگی گزار رہی تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے دن گزرتے ان کی مصروفیتیں بڑھیں تو بس بطور مہمان آتے، کیونکہ جب پہلی شادی ہوتی ہے اور شادی میں کچھ کم وقت رہتا، شادی کے بعد بچے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو عورتیں اپنے میکوں کو بھول جاتی ہیں اور زیادہ تر وہ اپنے سسرال ہی میں اپنی زندگی گزارنے کو چاہتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مصروفیتیں اور مشغولیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھار آتے بھی ہیں عورتیں، تو بطور مہمان کے عورتیں اپنے میکوں کو آتی ہے۔ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عارفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا کر کے بنایا تھا، بہو بیٹے کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔
دیکھیے آشیانے کے معنی آتے ہیں گھونسلہ کے، یہاں آشیانہ سے مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے گھر بنایا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، چھٹ گیا، جو ایک ایک کر کے جمع کر کے اپنے گھروں کو بنایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ان سے ان کی محبت چھوٹ گئی، کیونکہ وہ بنگلور چلی گئی۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی۔ کہتی، بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائے گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان مسکرا پڑتے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کے ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی، دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عارفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اس سے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا۔ وہ عارفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ سراج نہیں چاہتا تھا کہ عارفانہ نوکری کرے، ملازمت کرے۔ ابتدا میں یعنی شروعات میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور نہ آنے جانے والوں کا جھنجٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے، بہت کوشش کرتی۔ بہو کوئی کام کرنے دے لیکن وہ ہاتھ ہی نہ لگانے دیتی۔ دل چاہتا تھا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عارفانہ اتنے پیار سے منع کرتے کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہے، کیونکہ ساری زندگی ہر ماں کی اسی میں گزر جاتی ہے، کھانا بنانے میں، کھانا پکانے میں۔ اس لیے یہ عارفانہ یہ صحیح بول رہی ہے کہ آپ کی ساری زندگی تو کھانا بنانے کھانا پکانے میں لگ گیا، اب بس آپ کو کرنا کیا ہے، بس آرام سے کھانا ہے اور رہنا ہے، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ بہت کام کرتی ہیں، بہت اچھے کھانا پکاتی تھیں، لیکن اب میں نہیں، اب میں ہوں، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اور کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج بھی عارفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی آپ آرام کیجئے، آپ کیوں کرتی ہیں؟ عارفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو آیا لگی ہوئی تھی۔ آیا مطلب ہوتا ہے دائی، کام کرنے والی۔ لیکن عارفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو ملازموں کو پیسہ جاتا، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عارفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کروں۔ انہیں نے تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو،
فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دو تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب میں کیا سمجھوں کہ میں پریشان نہیں ہوں؟ اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں، یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پر بھی بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عارفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت محبت و احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹپٹ ہوتی تو موقع دے کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھے لکھی ہے، آج سب لڑکیاں کرتی ہے، پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داریاں میں سنبھالوں گی، خالی تو بیٹھی رہتی ہوں، مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو آیا لگی ہوئی ہیں۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے اور کبھی کبھی باتیں ہیں، خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پروموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ کنبہ کے معنی آتے ہیں خاندان۔ سراج کے دلائل سن کر، دلیل کی جمع ہے دلائل، خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزرتے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میرے نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دلوں کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں سے ایک تھا، اللہ ہر کسی کو بھی ایسے دے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے کہ ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عارفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا، پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے ہم چاہتے کیا ہیں، اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپناپن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے تو مجھے احساس ہوتا کہ برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک روز وہ خود بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کا ذرینہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے، ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے 2 برس، اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی صحیح، اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو
تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ بالکل حق بات ہے، کیونکہ ہر شخص کو اپنا در و دیوار اچھا لگتا ہے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ یہ ہے آشیانہ مضمون سے ایک لگاؤ، اور اس کی ایک کہانی جو آپ نے پڑھا، بہت اچھی کہانی ہے۔ دیکھیے اس میں دیا ہے لفظ و معنی: عطا کرنا، دینا، فائز مقرر ہونا، عہدے پر آنا، سبکدوش ملازمت کی مدت پوری کر لینا، فارغ ہو جانا، دل جوئی، خوش کرنا، خیال رکھنا، شرمسار، شرمندہ، نظام، انتظام، قرینہ، خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ، جوخم، دشواری، پریشانی،